نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 156 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث دیکھی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے اہل کہلائے جانے کے لائق ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا کہ من ہم یا رسول اللہ، کہ ایسے خوش نصیب بندے کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، یہی اللہ کے اہل ہیں اور خاص لوگ ہیں۔ تو اس حدیث کے متعلق پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا مصداق صرف حفاظ کرام ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ابن ماجہ شریف میں اور مسند احمد میں انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے، اور اس کے اولین مصداق وہ حفاظ کرام ہیں جو بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا کہ ہر حافظ بھی مصداق نہیں ہے، وہ حافظ مصداق ہیں جو حفظ کے ساتھ ساتھ بکثرت تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اوپر اہل القرآن کا لفظ صادق آتا ہے، اور جو کبھی کبھار پڑھے یا لاپرواہی برتے تو اس کے اوپر پوری طرح اہل القرآن کا لقب صادق نہیں آئے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی، اور بیت المقدس کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ جواباً عرض ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے بھی ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے رکھ دی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر مزید فرمائی، اور طوفان نوح کے موقع پر اس کو اٹھا لیا گیا تھا یا مستور کر دیا گیا تھا، جس کی بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پہلے پارے میں، اور انہی بنیادوں پر آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ بعد میں اس کی حسب موقع مرمت یا تعمیر ہوتی رہی ہے، اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ اور بیت المقدس کی تعمیر کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حسب ضرورت اس کی تعمیر فرمائی، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور خانہ کعبہ کے متعلق قرآن پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر یہی تعمیر ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑے عالم صاحب سے یہ سنا ہے کہ تنہا علم کی کوئی فضیلت نہیں، فضیلت عمل کے ساتھ ہے، تنہا علم تو جہل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک علم پر عمل ضروری ہے، ورنہ علم کا کامل فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ رہ گئی یہ بات کہ تنہا علم کی کوئی فضیلت نہیں، تو اس بارے میں مطلقاً نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ علم دین بجائے خود موجب فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص قرآن پاک پڑھے تو ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پڑھے گا جب کہ سیکھے گا، علم حاصل کرے گا، حالانکہ صرف پڑھنے کا علم ہے تو نیکیاں اسے مل رہی ہیں، تو باعث فضیلت تو ہے۔ اب اگر عمل نہیں کرے گا تو ویسے ہی اس پر وبال ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تنہا علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ علم کا فائدہ جبھی حاصل ہوگا جبکہ عمل اس کے ساتھ ہو اور علم کے خلاف عمل نہ ہو۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بچوں کے پہننے کے کپڑوں پر انگریزی حروف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام لکھنا کیسا ہے؟ اس کی انہوں نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے کہ ایک بچے کی شرٹ پر گول انداز میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ پہننے کے کپڑوں پر صحابہ کا نام لکھنا سخت بے ادبی کی بات ہے۔ اس سے احتراز لازم ہے، کیونکہ آدمی کپڑے پہنے ہوئے رہتا ہے تو کس حالت میں رہتا ہے، اس پر کوئی گندگی بھی لگ سکتی ہے وغیرہ، بے ادبی کی بات ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ایک چھوٹی مسجد میں جہاں پنجگانہ جماعت ہوتی تھی، جمعے کی نماز بھی شروع کر دی گئی تھی۔ اب احوال درست ہو گئے ہیں تو کیا یہ جمعہ برابر جاری رکھنا ضروری ہے یا بند بھی کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسلسل جمعہ جاری رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر وہاں جمعے کی ضرورت نہ ہو تو اسے بند بھی کر سکتے ہیں، دیگر بڑی مساجد میں جمعہ قائم رکھا جائے۔ پوچھتے ہیں میرے وطن سے علی گڑھ مسافت سفر پر ہے اور میں علی گڑھ میں امامت کرتا ہوں۔ اب میں وطن سے روانہ ہوا اور علی گڑھ مجھے 12 دن ٹھہر کر پھر راجستھان جانا ہے، تو کیا میں ان 12 دن کے درمیان 4 رکعت والی نماز پڑھا سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ علی گڑھ میں مستقل طور پر اہل و عیال کے ساتھ مقیم نہیں ہیں بلکہ صرف امامت کرتے ہیں اور وہاں مستقل قیام کا ارادہ نہیں ہے، تو جب تک آپ 15 دن مسلسل قیام کی نیت نہ کریں آپ وہاں مسافر ہی رہیں گے۔ جو صورت آپ نے پوچھی ہے اس میں ان 12 دنوں میں 4 رکعت والی نماز آپ نہ پڑھائیں بلکہ قصر پڑھیں، امامت کوئی دوسرا شخص کرے جو مقیم ہو۔
سوال کر رہے ہیں کہ ایک افغانستانی شخص ہندوستان آیا اور اس نے رمضان یہیں پر گزارا، تو اب وہ عید ہندوستان کے موافق کرے گا یا افغانستان کے؟ جواباً عرض ہے کہ جب اس نے رمضان یہاں گزارا اور عید کے دن ہندوستان میں موجود رہے گا تو یہیں کے موافق عید کرے گا۔ افغانستان سے کیا مطلب؟ جہاں وہ مقیم ہے ان ایام میں وہی حکم اس پر لاگو ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے لاپرواہی کی وجہ سے گزشتہ 20 سال سے اپنے زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اب وہ کس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ آج کل کے سونے چاندی کے حساب سے یا ہر سال کے حساب سے؟ جواباً عرض ہے کہ ہر سال کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ تو اس میں تو ہر سال کوئی فرق ہوتا نہیں ہے، لیکن سونے چاندی کی قیمت میں ہر سال کی قیمت جوڑی جائے گی، اس کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے اور آئندہ لاپرواہی نہ کی جائے۔ پوچھتے ہیں پرائیویٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ پرائیویٹ فنڈ جو ملازمت ختم ہونے کے بعد ملتا ہے، جب تک وہ اپنے قبضے میں نہ آ جائے اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حاجت اصلیہ سے کتنے دن کے کھانے کا جمع کرنا مراد ہے؟ دلہن کے کپڑے اور بہت سے برتن عموماً سال استعمال میں نہیں آتے، وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کھانے کے متعلق حاجت اصلیہ کے بارے میں فقہا کے کئی اقوال ہیں۔ بعض نے 1 سال کے بقدر اور بعض نے 1 مہینے کی بات لکھی ہے کہ اگر 1 سال کے کھانے کا انتظام ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، اس سے زیادہ ہے وہ حاجت سے زائد سمجھا جائے گا۔ بعض نے مہینے کی بات لکھی کہ 1 مہینے کے بقدر حاجت اصلیہ میں، اس سے زائد مزید میں۔ اور کپڑے اور برتن وغیرہ جو عموماً استعمال میں آتے ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، اور جو کبھی کبھی استعمال میں آتے ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ لیکن ایک خاص بات یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ حاجت اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مال کیسا ہے۔ ایسا مال ہے جو مال نامی ہے۔ مال نامی کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو حکماً مال نامی جو سونا چاندی کہلاتا ہے، اس پر تو ہر حالت میں نصاب سے زائد اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ہی۔ اور ایک ہوتا ہے مال نامی حقیقی جو مال تجارت ہے، تو اس میں بہرحال زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے اور صدقات فطر اور قربانی وغیرہ کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک مال وہ ہوتا ہے سونے چاندی کے علاوہ جو مال نامی نہیں ہے، جیسے کبھی کبھار استعمال ہونے والے کپڑے یا کبھی کبھار استعمال ہونے والے برتن یا ضرورت سے زائد زمین جائیداد، تو یہ کتنی بھی ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس کی وجہ سے صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، قربانی بھی واجب ہوتی ہے، حج بھی واجب ہوتا ہے، اور آدمی کے لیے کسی سے سوال کرنا جائز نہیں رہتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو یہ حاجت اصلیہ والی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ عورت سے نکاح کرنا کہ وہ بچے پیدا نہیں ہونے دے گی، درست ہے یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن یہ شرط لغو اور باطل ہے، اس کی تعمیل ضروری نہیں ہے۔ نکاح شرط فاسد سے بھی فاسد ہو جاتا ہے، اور ایسی شرطیں لگانا نکاح میں یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، کیونکہ نکاح کی ایک غرض طلب اولاد بھی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بیوی سے 3 مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے استعفیٰ دے دیا، تو اس سے کتنی طلاق پڑی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی علاقے میں یہ لفظ صرف طلاق کے لیے ہی مستعمل ہوتا ہے اور عام ہو چکا ہے، تو اگر 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے بیوی سے تو 3 طلاق پڑ جائیں گی، اور اگر یہ کنائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، صریح نہیں ہے جیسا کہ ہمارے علاقوں میں، تو ایسی صورت میں صرف ایک طلاق بائن واقع ہوگی اگر طلاق کی نیت سے بولا ہے، اور اگر طلاق کی نیت سے نہیں بولا تو ایک بھی نہیں پڑے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایکس رے اور لیب والوں کے پاس مریض بھیجنے پر ڈاکٹر کمیشن لیتا ہے، کبھی یہ پہلے سے مقرر ہوتا ہے، کبھی وہ لیب والے خود ہی بھجوا دیتے ہیں، تو اس کا لین دین کیسا ہے؟ اور اگر لے لیا ہے تو اس کو مسجد مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ محض کسی لیب یا ایکس رے کی طرف رہنمائی کرنے پر کمیشن لینا شرعاً جائز نہیں ہے، فقہا نے اس کو منع لکھا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی مفاسد بھی پائے جاتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹر کمیشن کے لالچ میں بلا ضرورت بھی ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے جو ٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ قیمت بڑھا کے رکھتے ہیں، کہ ایسا عرف سا بن گیا ہے، اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اگر کسی نے لے لیا ہے تو یا تو واپس کر دے، واپس کرنے کی شکل نہ ہو تو غریبوں کو بلا نیت ثواب بانٹ دے، مسجد مدرسے میں نہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔